حضرت خالد بن ولید کون تھے؟ انہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمانوں کے خلاف کون سی نمایاں جنگ لڑی؟ انہوں نے کیسے اسلام قبول کیا اور مسلمانوں کو کون کون سی جنگوں میں فتح دلوائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی انفارمیشن کیسل کی آج کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ حضرت خالد بن ولید ایک بہادر سپاہی تھے، ایک عظیم کماندار تھے، ایک زبردست فاتح تھے۔ انہوں نے دنیا کے کئی حصوں میں اسلام کو پھیلایا۔ انہوں نے اپنے وقت کی سپر پاور کو کچل کے رکھ دیا۔ انہوں نے فارسی سلطنت کو شکست دی، انہوں نے رومیوں کو کچلا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہاری۔ اپنی زندگی میں 200 سے بھی زیادہ جنگیں لڑنے کے باوجود ایک بھی جنگ نہ ہارنے والے یہ بہادر کماندار کا نام اور کوئی نہیں، حضرت خالد بن ولید تھا۔ خالد بن ولید کی پیدائش مکہ میں 592 عیسوی کو ہوئی۔ آپ ہمیشہ سے ہی ایک بہادر سپاہی تھے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں 200 سے بھی زیادہ ناقابل شکست جنگیں لڑیں اور اپنے وقت کی طاقتور سلطنتوں کو کچل کے رکھ دیا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے خالد بن ولید نے مسلمانوں کے خلاف بھی کئی جنگیں لڑی، جن میں جنگ احد سب سے نمایاں ہے۔ جنگ احد میں مسلمانوں کی شکست کی واحد وجہ حضرت خالد بن ولید کی دانشمندی تھی۔ انہوں نے اکیلے 70 صحابہ کو قتل کیا تھا۔ ان کی اس شجاعت پر غضبناک ہونے کی بجائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دور اندیشی سے یہ جانتے تھے کہ خالد اگر ایمان کا جذبہ رکھنے والے صحابہ جو کہ اللہ کے لیے لڑتے ہیں کو اتنی صفاقی سے شہید کر سکتا ہے، تو اگر یہ مسلمان ہو گیا تو مشرکین اسلام کا کیا ہوگا؟ اسلام کے خلاف جنگوں کے بعد حضرت خالد بن ولید بڑی پریشانی میں رہنے لگے۔ ان کی پریشانی کی وجہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت تھی۔ وہ سوچتے تھے کہ زیادہ طاقت اور بہترین جنگی ساز و سامان کے باوجود بھی کفار کو ہمیشہ شکست سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ آپ سوچتے رہتے تھے کہ کیا مسلمانوں کے ساتھ سچ میں کوئی طاقت ہے، اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ میں اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں؟ آپ اسی گہما گہمی میں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو آپ کے بھائی کے ذریعے خط بھیجا اور اسلام کی دعوت دی اور کہا کہ تم اتنے سمجھدار ہو، پتہ نہیں کس چیز نے تمہیں اسلام قبول کرنے سے روک رکھا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خط کا بہت اثر ہوا اور وہ فوراً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد پہلی غزوہ موتا تھی، جس میں عیسائی فوج کی تعداد 1 لاکھ اور مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی۔ یہ جنگ مسلمانوں نے رومن امپائر کے خلاف لڑی۔ اس جنگ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید، حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ کو جنگ کا سپہ سالار بنایا۔ جنگ کے دوران جب یہ تینوں شہید ہو گئے تو اس کے بعد آگے بڑھ کر فوج کا جھنڈا خالد بن ولید نے سنبھالا اور دشمن کو بری شکست سے دوچار کیا۔ اور اسی جنگ کے بعد اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کو سیف اللہ یعنی کہ اللہ کی تلوار کا خطاب دیا۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں کے لیے کئی جنگیں لڑیں اور میدان جنگ میں کئی ایسے کارنامے کر دکھائے جو بعد میں تاریخ بن گئے۔ آج تک ان کے علاوہ ایسا کوئی بھی کماندار نہیں ہے جس نے ایک بھی جنگ نہ ہاری۔ انہوں نے عراق کو جیتا، انہوں نے ایران کو جیتا، انہوں نے سیریا کو جیتا، انہوں نے آرمینیا کو جیتا، انہوں نے جارڈن کو جیتا اور بہت سی فتوحات حاصل کی۔ چھوٹی سی فوج ہونے کے باوجود بڑی فوجوں کو شکست دینا ان کا جنگی معمول تھا۔ جنگ یرموک، جنگ موتا، جنگ بوسرا، جنگ اولیش، جنگ فحل، جنگ اکبرہ، جنگ یہودا اور کئی ساری ایسی جنگیں ہیں جنہیں خالد بن ولید نے اپنی بہادری اور دانشمندی سے جیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو آرمی چیف کے عہدے سے ہٹا دیا، کیونکہ خالد بن ولید مسلمانوں کو ہر ایک جنگ میں فتح دلاتے آ رہے تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو یہ لگنے لگا تھا کہ خالد بن ولید کے بغیر وہ کوئی جنگ نہیں جیت سکتے۔ حضرت عمر نے خالد بن ولید کی جگہ ابو عبیدہ ابن زرع کو آرمی چیف بنا دیا۔ اس پر مسلمانوں میں یہ باتیں شروع ہو گئیں کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، ہم اپنی اتنی بڑی جنگ خالد بن ولید کے بغیر کیسے جیتیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو جنگ یرموک میں فتح حاصل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں خطبہ دیا کہ میں تم میں سے یہی چیز ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جنگ میں خالد بن ولید کی وجہ سے نہیں بلکہ رب خالق کی وجہ سے فتح یاب ہوتے ہیں، اور کل جب خالد نہیں رہے گا تو کیا اسلام ختم ہو جائے گا؟ نہیں، اسلام کو تو ہمیشہ رہنا ہے۔ اپنے آخری وقت میں حضرت خالد بن ولید بیماری کی وجہ سے بستر پر آ گئے۔ خالد بن ولید کی خواہش تھی کہ انہیں شہادت کی موت نصیب ہو۔ خالد بن ولید کے جسم پر کوئی بھی ایسا حصہ موجود نہیں تھا جس پر تلوار یا نیزے کا نشان نہ ہو، لیکن انہیں شہادت نصیب نہیں ہوئی کیونکہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا خطاب دیا تھا۔
तो क्या अल्लाह की तलवार को कोई तोड़ सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हज़रत खालिद बिन वलीद ने फरमाया, अगर मौत लिखी ना हो तो मौत खुद ज़िंदगी की हिफाजत करती है, और अगर मौत मुकद्दर में हो तो ज़िंदगी खुद मौत से लिपट जाती है। दुनिया के बुज़दिलों को मेरा एक पैगाम दे दो कि अगर मौत मैदान जंग में होती तो खालिद कभी भी बिस्तर पर न मरता। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी मोटिवेशन को बढ़ाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।